عمران اذہان کی ایک تصویر سامنے آئی ہے. یہ تصویر ان کی ہجرت کی تصویر ہے، جس میں انہوں نے بلوچی پگڑی پہنی ہوئی ہے، آنکھوں میں درد ہے کیونکہ وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، چہرے پہ زخم ہے جہاں پٹی باندھی ہوئی ہے، اور ہاتھ میں بھی ان کے زخم تھا جس پہ انہوں نے کپڑا باندھا ہوا ہے. یہ آپ تصویر دیکھیں عمران اذہان کی. عمران اذہان کس طرح پاکستان سے نکلے، کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نکلے، جان پہ کھیل کے نکلے، اور آج یہ تصویر جاری کیوں کرنا پڑی عمران اذہان کو. عمران اعظ کے حوالے سے کچھ ٹاؤٹ، کچھ چمچے، کچھ پٹواری تنقید کر رہے تھے کہ وہ وطن سے، پاکستان سے بھاگ گیا. وہ کوئی ملک کا پیسہ چرا کے نہیں گیا، کوئی 2 نمبری کر کے نہیں گیا، کوئی سکینڈل کر کے نہیں گیا، کوئی باہر اس نے فلیٹ نہیں بنائے. اس وطن کی مٹی اس انسان پہ تنگ کر دی گئی، اس وجہ سے اس انسان نے ہجرت کی. میں لفظ ہجرت یوز کر رہا ہوں. دیکھیں، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنا. اسلام میں یہ ایک بہت اعلیٰ اور بہت بڑا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کی. میں آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں گا اور آپ کو ہجرت کے حوالے سے بتاتا ہوں. ہجرت کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ دین کی حفاظت کرنا. جب ایک انسان پہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، اپنے اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو وہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر سکتا ہے، جس طرح مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی. اس کے علاوہ ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے. جب کسی انسان پہ ظلم ہو، ستم ہو، جبر ہو، کسی انسان کی جان کے لوگ دشمن بن جائیں، تو وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے محفوظ مقام پر ہجرت کر سکتا ہے. تیسری وجہ دعوت دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے علم کے لیے، اسلام کا علم سر بلند کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کی تبلیغ دینے کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے. چوتھی وجہ اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے. جب ایک انسان پہ تنگی ہو مالی طور پہ، جب ایک انسان کو کوئی کاروبار کا کوئی موقع نہ ہو، وہ کچھ نہ کر سکتا ہو، تو وہ انسان بہتر موقع تلاش کرنے کے لیے ہجرت کر سکتا ہے. جس طرح موسٹلی اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے. سو میں آپ کو ہجرت کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کس طرح ہجرت ہوئی. اسلام میں 2 ہجرت جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، ایک حبشہ کی، ایک مدینہ کی. حبشہ کی ہجرت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب مسلمانوں پر ظلم ستم بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، جس میں حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عثمان بن عفان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو سلمہ اور ان کی اہلیہ جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنی. تقریباً 80 مرد تھے اور خواتین تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اس وجہ سے کی کیونکہ ان پہ ظلم و ستم بڑھ گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اجازت دی تھی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. اس کے علاوہ جو اسلام کی دوسری بڑی ہجرت ہے وہ مدینہ کی ہجرت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل تھے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق شامل تھے، جس میں شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب شامل تھے، جس میں حضرت عمر بن خطاب وہ شامل تھے. میں آپ کو مدینہ کی ہجرت کے حوالے سے بتاتا ہوں. جب مکہ میں اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی. حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور غار ثور میں 3 دن قیام کیا، وہاں عبادت کی. شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن ابی طالب کو کہا کہ آپ نے امانتیں واپس لوٹا کے آنا ہے. اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب نے ہجرت کی. اس کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہجرت کی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ہجرت کی. اس کے علاوہ باقی تمام مہاجر صحابہ اس ہجرت میں شامل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں وہ غار ثور جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو 3 دن غار ثور میں قیام کیا اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ قیام کیا. اسلام کے مطابق ہجرت کی جا سکتی ہے. اب میں آپ کو ہجرت کا فضل اور فضیلت بتاتا ہوں، ہجرت کا اجر کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں پھر قتل کر دیے جاتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں، اللہ ان کو بہترین اجر عطا کرے گا.
یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا دارومدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہو، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہوگی۔ یہ صحیح بخاری میں یہ لکھا گیا ہے۔ آپ کو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہجرت کی جا سکتی ہے، اور عمران ریاض خان نے بھی ہجرت کی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہتر روزگار کی تلاش کے لیے، اسلام پہ زندگی گزارنے کے لیے، دعوت دین کے لیے، یا پھر ظلم و جبر تشدد سے بچنے کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے۔ تو عمران ریاض خان پہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا، کون سا ظلم اس انسان نے نہیں سہا۔ آپ عمران ریاض کی یہ تصویر دیکھیں اور آنکھوں میں درد دیکھیں۔ اس انسان نے اپنی جوانی پاکستان کے لیے گزاری، اس آرم فورسز کے ساتھ بارڈرز پہ جا کے کوریج کی، پاکستان کی بات کی، پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا، اور پھر جو ہوا اس انسان کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، بچے ڈپریشن میں چلے گئے، والد کا مذاق اڑایا گیا، پیغام بھیجا جاتا تھا وایا کہ عمران ریاض کو مار دیا گیا ہے، جب عمران ریاض کو اغوا کیا گیا تھا، اور پھر جب وہ باہر آیا، جب بات کرنے لگا، پھر اس کے دشمن بن گئے۔ تو اس انسان نے ہجرت کی ہے، رب دیا رکھا عمران ریاض، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اب آپ وہاں ہنسی خوشی اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دیکھیں، ایک عمران ریاض کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے چیف جسٹس کو، جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھا ہے، جو آئینی بینچ کے جج ہیں، ان کو خط لکھا ہے، اور بتایا ہے اس خط میں کہ کیا کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، اور بتایا ہے اس خط میں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عمران خان کیا بتاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان نے جو چیزیں بتائی ہیں، یہ چیزیں کہ عمران خان نے بتایا کہ جو تقریباً ان کے 7-8 دن ان کے سیل کی بجلی بند کر دی گئی، انہیں باہر نہیں جانے دیا گیا، جو سہولیات انہیں دی گئی ہیں اس حوالے سے بات کی، جو ان کے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اس حوالے سے بات کی، جو لوگوں کو اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، اس حوالے سے بات کی۔ دیکھیں، یہ جو ظلم، جبر، فسطائیت، یہ جو اس حد تک بڑھ چکا ہے، ہر انسان اس پہ بات کر رہا ہے۔ اور کیونکہ عمران ریاض کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، وہ ہیرو ہے، اس پاکستان کا ہیرو ہے، اور وہ انسان اپنی ٹویٹ میں لکھتا ہے کہ میں جلد آؤں گا، جلد دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، پاکستان کا جھنڈا بنا کے کہتا ہے کہ یہ پاکستان میرا ہے، میں اس پاکستان میں جلد آؤں گا، اس پاکستان کے بغیر گزارا ناممکن ہے۔ دیکھیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ خوشیاں منانے، چھٹیاں منانے، یا وہ کوئی عیدیں منانے کہاں آتے ہیں؟ پاکستان آتے ہیں۔ ایک انسان یہاں سے چلا جائے، اب بہت سے لوگ ایسے دیکھنے والے ہیں جو جاب کرنے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، لیکن ان کی خوشیاں اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتی ہیں، اپنی مٹی پہ ہوتی ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہاں ہوتی ہیں جہاں بچپن گزارا ہو، وہاں ہوتی ہیں جہاں جوانی گزاری ہو۔ سو عمران ریاض نے اس پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، بہت سی خدمات ہیں، اور میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بتایا کہ ہجرت کرنا ایک فضیلت کا عمل ہے، جو عمل عمران ریاض خان نے ادا کیا۔ اور یہ جو انہوں نے بلوچی ٹوپی پہنی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلوچ بھائیوں، آپ کا شکریہ، آپ نے ایک انسان کو پناہ دی، ایک انسان کو جانے میں مدد کی، آپ کا یہ احسان یہ قوم نہیں بھولے گی، یہ صحافی نہیں بھولیں گے، کیونکہ وہ ہمارا صحافی بھائی ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے۔ سو باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتا رہوں گا، دکھاتا رہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔